الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم ہے کہ ہمارا موضوع ہے ایمان. ایمانیات میں اگرچہ ہم تقریباً تمام مباحث کور کر چکے ہیں سورہ تغابن کے تحت، لیکن یہاں ایک مزید سبق کا اضافہ کیا گیا. ایمان بالآخرہ، اسبات آخرت کے لیے بالخصوص، اس لیے کہ ایمان بالآخرہ کی خصوصی اہمیت ہے عمل کے لیے. ایک تصور، ایک عقیدہ اور آگے بڑھ کے یقین کی کیفیت اس اعتبار سے کہ محاسبہ ہے. اگر ایک شخص اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے، سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کلا ان الانسان لیطغی اور رہا استغنیٰ. انسان جو ہے وہ سرکشی پر اتر آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ اتر سرکشی اور طغیانی اختیار کرتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا. اور جتنا زیادہ وہ پھر اگر اس کے پاس کوئی اختیارات بھی ہوں، معاشرے میں کوئی مقام بھی ہو، سب سے دیکھے اب کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لاقانونیت اس قسم کے معاملات کیوں اوپر کے سامنے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تک قانون کا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں. لہٰذا وہ پھر انسان جری ہو جاتا ہے. اور اب اسے یقین ہو کہ ذرا بھی دس سے مس ہوں گا، غلط کام کروں گا، فوراً پکڑا جاؤں گا، سزا ہے، اب لازمی محتاط ہونا. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنیٰ ان الی ربک الرجعیٰ. بے شک ایک دن اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، جانا ہے. اور صرف جانا نہیں ہے، احتساب بھی ہے، محاسبہ بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے. اس اعتبار سے انسان کے عمل کو صحیح رخ پر استوار کرنے کے لیے محاسبے کا یقین، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. اس لیے دنیا میں بھی جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جب بھی کسی کو اختیار دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ چیک اینڈ بیلنسز اور محاسبے کا نظام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ناجائز استعمال نہ کر سکے ان اختیارات کا، اور کرپشن کم سے کم ہو سکے. محاسبے کا خوف اسے اس چیز سے روکے گا. تو ایمان بالآخرت، اسبات آخرت اور آخرت میں حساب کتاب کا یقین، اللہ کی عدالت لگنے کا یقین، اور پھر جزا و سزا کا یقین. ہم نے وہ حدیث بار بار یہاں ذکر کی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال سے جو ہے وہ الفاظ اختیار کیے تھے. اللہ لا تموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازمی مر جاؤ گے جیسے بتانا سو جاؤ. تم اللہ تم کما کرتے
تو پھر لازمن ہے جیسے روزانہ نیند سے جگا دی جائے. ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر لازمن حساب کتاب دیا جائے گا جو بھی تم نے دنیا میں عمل کیا ہے. ثم لتجزون، پھر جزا و سزا بھی ہوگی، جزا بھی ملے گی بالاحسان، احسان و بالسوء. اگر نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، بھلائی خیر کی روش اختیار کی ہے تو ایک بدلہ مل جائے گا، اور اگر معصیت اختیار کی ہے، غلط رستہ اختیار کی ہے تو اس کے مطابق سزا مل جائے گا. اور وہ کیا ہوگی؟ فإنها لجنة أبدا ولا نار أبدا، آپ کی مدت ہے. تو اس اعتبار سے ایمان بالآخرہ، اس کی ابتدائی صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ امفیسس جو تھا وہ ایمان بالآخرت پر تھا، محاسبے پر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اٹھنا ہے، عدالت لگے گی، حساب کتاب. اور اسی میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی جس کا نام سورۃ القیامہ ہے. قرآن مجید میں بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کے عنوان، جن کے نام جو ہیں ان کے مضمون کی مناسبت سے، جن میں ایک یہ ہے جیسے سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے پر ساری مشتمل. اسی طرح سورہ جن ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جنوں کا خصوصی طور پر کیا وہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے قرآن مجید سننے کا. اسی طرح یہ سورہ قیامہ ہے. سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سارا سورہ مبارکہ مکمل تقریباً اسی پر. لیکن یہ چند ایک ہے، ورنہ قرآن مجید کا اسلوب نام کا جو ہے وہ استعارتاً کہیں سے ایک لفظ ہے، کسی کا ذکر ہے. سورہ بقرہ ایک مقام پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، ورنہ اس میں کوئی گائے کے متعلق کوئی تفصیلات نہیں ہے، گائے اس کا موضوع نہیں ہے. لیکن یہ ان چند صورتوں میں سے ہے جس کا موضوع ہی اسباط قیامت، اسباط آخرت، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک قسم سے ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ لا جو ہے یہاں علیحدہ ہے، اگلا جملہ علیحدہ ہے. آپ جانتے ہیں اپنی زبان میں پنکچویشن نہیں ہوتی، تو درمیان میں کوما دے کر کے اگلی بات شروع کی جاتی کہ لا علیحدہ ہے. یہ مضمون کے پس منظر اور پیش منظر کے اعتبار سے خود جو ہے وہ تعین کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے مفسرین نے الحمدللہ یہ ہمیں سب باتیں سمجھائیں جن سے ہمیں انتہائی آسانی ہے. وہ محنتیں نہیں کی جو ہمارے بزرگ کرتے اور ہمارے لیے ایک مشن راہ بنا کر کے جو ہے وہ ان کا تفصیلیں جو ہے ہمارے لیے موجود. لا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں، کچھ وہاں تصور کیے جا رہے ہیں، کچھ عقائد موجود ہیں جن میں اکثر و بیشتر یہ ذہن میں رکھیے کہ آخرت کے متعلق مختلف تصورات دنیا میں رہے ہیں اور آج بھی. ایک تو بالکل سخت انداز ہے کہ بالکل ہی انکار، جیسے قرآن مجید میں لوگوں کی قدر دیا گیا کہ یہ کہتے کہ ان ہیا الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بس مرنا، جینا اور مرنا، پیدا ہوئے اور موت تک یہی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور یہ کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے ہیں. اور دوسری رائے وما یہلکنا الا الدہر، یہ تو وقت کی رفتار ہے، وقت چل رہا ہے، گردش دوران ہے، انسان پیدا ہوا، جوانی کو پہنچا، بوڑھا ہوا، مر گیا، بس اس کے بعد کچھ نہیں. ایک زن اور کیفیت اس میں بھی بیان کی گئی جس میں سورہ جاسیہ میں بعض آئے بمستحقین کہ لگتا تو ہے شاید کچھ ہو یا شاید کہ نہیں ہے، کچھ گمان سا تو ہے، کوئی یقیناً کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ ظاہر ہے کہ غیب کے امور ہیں. ایمان تو نام ہی ایمان بالغیب کا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس وقت آپ فزیکلی موجود تھے، ذاتی طور پر موجود تھے، تو وہ وقت اور تھا. ہمیں تو قرآن ملا ہے، سیرت کے اسباق ملے ہیں. اس اعتبار سے قرآن مجید بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کتابی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہمارے لیے غیب میں ہے. تو ہمارا تو کل ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے. اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جو بھی آخرت پر، جزا و سزا پر، جنت و دوزخ پر، سارے معاملات غیب ہیں. لیکن ایک تصور جاتی یقیناً جب تک پکا یقینی کیفیت نہ ہو
تو ظاہر ہے انسان ڈاماڈول رہتا ہے. لیکن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا جو مانتے بھی ہیں, اور ہمیں سے بھی بہت سے لوگوں کی اکثریت وہ ہے کلمہ گو, جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی, فرشتے ہیں, حساب کتاب ہوگا, لیکن کچھ باطل نظریات کی وجہ سے ہم اس ایمان کو جو ہے وہ افیکٹو نہیں رہنے دیں. یہ کہ محاسبے کا یقین اور خوف ہونا, ڈر ہونا, غلطی کروں گا, معصیت اختیار کروں گا, کھاتا کالا ہو رہا ہے, پکڑا جاؤں گا, یہ یقینی کیفیت ہے تو محتاط ہونا پڑے گا. لیکن اگر میں نے یہ تصور کر لیا کہ کوئی بات نہیں, میں فلاں بزرگ کے ساتھ منسلک ہوں, ان کی شفاعت میری شامل حال ہوگی, کوئی غلطی ہوئی بھی تو وہ مجھے بخشا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے, میں تو فلاں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں, لہذا ایک میں نے ٹیک اٹ گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ میں تو گویا کہ میری بخشش تو ہوئی ہوئی. یہ شفاعت باطلہ کا جو تصور ہے, شفاعت ہوگی, یقیناً ہوگی, قرآن مجید سے ثابت, لیکن ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے, اس کی اجازت سے, اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کے خلاف جا کے نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دائرے کے اندر اندر کوئی رستہ انسان کے لیے نکال دیں گے جس کے لیے وہ چاہیں گے کہ اس کی بخشش ہو, اور کسی بندے کو اشارہ ہوگا اللہ کی طرف سے, اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے, دل میں ڈال دیا جائے, اسے الہام کر دیا جائے, یہ اللہ کا اس اسباب میں کون سا سبب وہ اختیار کرتا ہے, وہ اس کی سفارش کرے, اس کا سیرا اللہ ان کے سر پہ باندھ دے, اب وہ اپنے کسی ولی کے سر پہ باندھ دے, اپنے کسی نبی کے سر پہ باندھ دے, یہ اس کا کام, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اللہ کیسے, ہمارا کام دعا کرنا, مانگنا اللہ سے. سفارش یا شفاعت بھی یقیناً ہوگی, لیکن اللہ کے اذن سے ہوگی, اور جس کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی زبردست اللہ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہے. یہ تصور جو ہمارے یہاں بن گیا ہے, یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک شرکیات جو معاملہ ہے کہ کوئی بھی بزرگ سے بزرگ ترین ہستی زبردستی انسان کو جو ہے وہ اس کی بخشش کروا دے گی, یہ معاملہ نہیں. اللہ آخرت جو ہے وہ عدل کی طرح ہوگی, باقی اس کی شان وفاری ہے, جس سے چاہے وہ پوچھتے, یہ اس کا کام ہے. تو ایک چیز شفاعت باطلہ کا تصور ہے جو انسان کو جو ہے وہ ایمان بالآخرت کے اندر وہ جو یقینی کیفیت ہے اسے متزلزل کرنے والی, اس کا پھر وہ سزا کا کوئی خوف, کوئی ڈر نہیں, انسان پہ جری ہوتا ہے, اور جو چاہے کر گزرتا ہے اس امید پر کہ ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے, ہم فلاں کے دامن سے منسلک ہیں, تو ہماری تو گویا چراتے رہنا. یہ تصور جو ہے اس سے بات کرتا ہے. دوسرا, بہت سے لوگوں نے دنیا کی خوشحالی کو اپنے لیے دلیل بنا لیا. یہاں اللہ نے اقتدار دیا ہے, یا مال و دولت دی ہے, یہاں وسائل و اسباب آپ کے پاس آ گئے, اب آپ کے اندر یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم پہ انعام کر رہا ہے دنیا کی زندگی میں, لہذا یہاں مل رہا ہے, اللہ ہم سے راضی ہے, تو لہذا آخرت میں بھی تو ہم سے راضی ہوگا. حالانکہ قرآن مجید کا فلسفہ کیا ہے, دنیا میں نعمتوں کا مل جانا بھی امتحان, اور یہاں ناپ تول کے ملنا بھی امتحان. غربت بھی امتحان ہے, اور امانت بھی امتحان ہے. جہاں اقتدار بھی امتحان ہے, اور رعایا یا غلام ہونا بھی امتحان ہے. ہر دو صورتیں وہ امتحان ہی کی کہتے ہیں, بلکہ ہم کو کہنا چاہیے کہ آسودگی زیادہ سخت امتحان. میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی 150 روپے دیے کہ بھائی یہ چیز لے کر کے آؤ, اور وہ فرض محال 40 روپے کی چیز ہے, 10 روپے وہ واپس لے آیا, آپ اسے حساب مانگیں گے, سیدھا سیدھا کہہ لیں گے کہ 40 روپے کا بل, یہ پڑی چیز, اور یہ 10 روپے فارغ. اگر کسی کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھمائیں اور ایک لمبی لسٹ تھما دیں 50 آئٹم کی, اب وہ 50 آئٹم خریدنے میں وقت لگائے گا, اور پھر اس کے بعد آ کے حساب کتاب دینے میں کتنا وقت صرف ہوگا. اس میں مغالطے کا بھی اندیشہ ہے. اگر سے ذرا اس کینوس کو وسیع کیجیے, ایک شخص دنیا میں جو ہے وہ اپنی آرام سے جو ہے وہ
ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ کر کے زندگی گزار گیا، یعنی مختصر وسائل کے اندر، محدود وسائل کے اندر، اور ایک کو اللہ نے اربوں خربوں کی جو ہے وہ میراث عطا فرما دی. تو ذرا سوچیے کہ اللہ کے ہاں جسے ناپ تول کے ملا ہے اس کا حساب کتنا ہوگا، اور جو کروڑوں پتی یا اربوں پتی تھا اسے کتنا حساب دینا پڑے گا. تو جتنی زیادہ جسے کشادگی ملی ہے وہ زیادہ امتحان میں ہے، وہ زیادہ مشکل میں ہے، اور جسے کم سے کم ملا ہے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اس اعتبار سے جان لیجیے کہ اس دلیل پر اعتبار کر کے، اس دلیل کو اختیار کر کے کہ میں تو گویا کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی مہربانی ہے، مجھ سے یہاں بھی راضی ہے، آخرت میں بھی ہم ہی سے راضی ہوگا. اور یہ دلیل زیادہ تر سرداران قریش نے اس وقت اختیار کی. وہ جو مسلمان جو بالخصوص غلاموں کے طبقے سے زیادہ اس وقت ایمان لے کر کے آئے تھے، اور انہیں وہ خصوصی طور پر ٹانٹ کیا کرتے تھے کہ دیکھو تم یہاں دنیا میں بھی ایسے پھر رہے، تمہارا آخرت میں بھی یہی حالت ہے، اور ہمیں یہاں بھی اللہ نے دیا ہے، ہم یہاں بھی آسودہ ہیں، وہ ہم سے راضی ہے، وہاں بھی ہم لوگ اتنا ہی جائے. یہ بھی ایک انداز ہے آخرت کی نفی کرنے کا عملی طور. اور اس سے بڑھ کے بھی تیسری چیز جسے خود قرآن مجید نے بڑا زور دے کر 30ویں سپارہ میں سورہ جو ہے وہ انفطار میں بیان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. زور ہے اس مقام میں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس شے نے تجھے اللہ کی شان کریمی پر کر دیا. یقیناً اس نے بنایا ہے، تمہیں سنوارا ہے، تمہیں خوبصورت انسان کی ایک بہترین صورت جری کی ہے، لیکن تم اس بنیاد پر جزا و سزا کو جھٹلا رہے ہو. بل تکذبون بالدین، یہ جو طرز عمل ہے یہ آخرت کو اور جزا و سزا کو جھٹلانے کے مترادف ہے، تکذیب کرنے کے مترادف. اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، بخشن ہار ہے. تو اللہ نے قرآن مجید اتنا ضخیم نازل فرما دیا، ان اقوام کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہسٹری ساری اس میں بیان کر دی گئی. قوم نوح پہ عذاب اللہ کا آیا، قوم ہود پہ، قوم صالح علیہ السلام، ان اقوام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی بنیاد پر، ان کی جو بدعمالیاں تھیں ان کو بنیاد پر دنیا سے مٹا دیا. تو لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. اتنی ان کی شاندار تہذیب و تمدن ان کے گہوارے تھے. ان کی آج کھنڈرات دیکھیں تو اب بھی وہ انہیں دیکھ کے ہیبت تاری ہوتی ہے کہ اتنے فنون میں ماہر ہو. اور پھر جو قباحت سے پیدا ہوئی باقی اقوام میں قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی، آل فرعون تھی، ان سب کی تفصیلات کیوں بیان کی گئی؟ یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو جھٹلانے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے، شرک بدترین شرک میں جو مبتلا. اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اگر تم اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرو گے اور پھر اس بھروسے پر کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. مجھے ایک بدترین جملہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے کہ 100 گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر. بہت بڑا مبالغہ، بڑی جسارت ہے یہ زبان سے الفاظ سے نکالنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ آپ جان بوجھ کے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کریں. یہ مختلف انداز جو ہیں، یہ تصورات جو ہیں، جو ہمیشہ چلتے رہے ہیں، انہیں ذہن میں رکھیے اور ان کی نفی کی جا رہی ہے. لا، ہرگز نہیں، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں گواہی دیتا ہوں قیامت کے لیے. قیامت تو آ کر کے رہے گی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس. اس کے اندر، انسان کے اندر وہ شے موجود ہے، وہ بڑی نیچے پہچانتا ہے، برائی اور اچھائی میں تمیز کرتا ہے. آپ جو کام کرنے چلیں گے آپ کے اندر سے گواہی اٹھے گی. اگر غلط کام ہے
اندر سے کوئی شے کہہ رہی ہے، وہ مانوی انسان جو اندر بیٹھا ہے، وہ ضمیر جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میاں تم درست نہیں کر رہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، میری پہچان میں نہیں آ رہا. نیکی کے لیے معروف، برائی کے لیے منکر. معروف کیا ہے؟ پہچانی جانی پہچانی شے. ہمارے اندر نیکی اور برائی کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہ تقوی اور فجور کی صلاحیت یہاں موجود ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ثبوت کے طور پر پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ لا اقسم بیوم القیامہ. نہیں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ قیامت کو قریب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اگر تو اللہ کے ماننے والے ہیں تو اسی وقت زبان گنگ ہو جانی چاہیے، اور اگر اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو کس کی زبان سے الفاظ آ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بالفعل جو معاشرہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ نے 40 سال اس سے پہلے انہیں کے درمیان زندگی گزاری. صداقت و امانت کا ہائیسٹ لیول ان کے سامنے نمونہ رکھتا ہے. الصادق الامین انہیں کی زبان سے کتاب ہے. کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی بھی کر سکتے. میں لفظ جھوٹ بھی استعمال کرتا، اچھا نہیں لگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابت کا. تو کوئی بھی جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جو یہ بات کہی جا رہی کیا وہ غلط ہے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں. یہ دلیل خطابی یا دلیل اذعانی سے کہا جاتا ہے. میں اپنے یقین کے ساتھ، شیورٹی کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت تو کر رہے گی، اور اس پر تمہارا اپنا نفس گواہ ہے. وہ پہچانتا ہے برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اور اس بیس پہ انسان یہ جانتا ہے، اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اچھائی کا برا اچھا ہوتا ہے. اگر یقینی طور پہ نہیں ہوتا تو ہونا تو چاہیے نا، اچھائی کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی. لیکن دنیا میں یہ نتائج 100% ایسے نہیں ہوتے. بعض دفعہ انسان ظلم کر کے بھی صاف بچ جاتا ہے. قاتل بھی جو ہے گواہ موجود نہ ہو تو شک کا فائدہ دے کے اسے بری کر دیا جاتا ہے. دیکھیں ثابت نہیں ہوا یہ قاتل ہے. اسی طرح دیگر جرائم میں بھی بہت سے لوگ بچ جاتے ہیں. تو کیا اس ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا انسان کا ضمیر سے ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہتا ہے نہیں، قاتل کو مقتول کے قتل کی سزا ملنی چاہیے. فزیکل لاس تو ہمارے سامنے ایکٹیو ہے. آپ آگ میں انگلی ڈالیں گے فوراً جل جائے گی. اخلاقی ویلیوز اس کے اگینسٹ اگر کوئی چلتا ہے تو اس کی سزا ضروری نہیں کہ نقد دنیا میں مل جائے. بہت سے مجرم جو ہیں وہ صاف بچ کے نکل جاتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، جس نے جس لیول تک جرم کیا ہے یا ظلم کیا ہے اسے اس کے مطابق سزا ملنا، یہ بھی دنیا میں بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے. ایک شخص نے اگر 2 آدمی کو بے فرض محال مار دیا تو آپ اسے 1 مرتبہ موت کی سزا دے سکتے. تو تصدیق بھی کرے میں نے مارا، اگر اقرار کر دے زیادہ سے زیادہ کیا سزا دیں گے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے اسے سزا کے بدلے. ایک کیا تو بدلہ ہو گیا، دوسرے کا کہاں جائے گا؟ لہذا انسان سے اندر یہ صدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسی دنیا، کوئی ایسا مقام ہونی چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی صحیح معنوں میں قرار واقعی سزا ملے اور مظلوم کی حقیقی طور پر داد رسی ہو، جو کہ دنیا میں نہیں. لامحالہ اس کے لیے عالم آخرت کی طرف انسان کا جو ہے وہ توجہ جاتی ہے کہ ہاں وہ عدالت لگے گی، اللہ عدالت لگائے گا، وہ جزا و سزا کا فیصلہ کرے گا. وہاں مظلوم کی داد رسی ہوگی جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حق ہے، اور وہاں ظالم کو سزا ملے گی جیسا کہ سزا ملنے کا حق ہے. یہ ہے لا فلا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ تمہارا نفس ملامت گر، یہ بھی اس پر بہت بڑا گواہ ہے.
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کی ہم ہڈیوں کو جمع نہ کر سکے؟ کس ذات کے بارے میں گمان کر رہے ہیں؟ وہ انسان کو جوڑا گیا ہے، غور تو کرو کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو خالق کائنات ہے، وَلَا کیوں نہیں قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری انگلیوں کی پور میں جو ہے وہ بنا کر رکھیں۔ ابھی تو اللہ نے بنایا ہے، کتنے اس وقت 7 ارب 8 ارب کے قریب انسان جو ہے اس وقت روئے زمین پر آتا ہے، کسی ایک کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں ہوتا۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ باہر اپنے ایئرپورٹ پہ کسی کو اترتے ہیں تو وہ انگوٹھے نہیں دباتے، پہلے انگوٹھے دبایا کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی کیمرے میں آنکھ ڈال کے دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کی پتلی میں بھی کوئی ایسے نشانات ہیں جو کہ ہر انسان کے ایک جیسے نہیں، سب انسانوں کے الگ الگ ہے، شان خلاقی ہے۔ اور اس دلیل کو یہاں آخر میں بیان کیا ہے اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے ایسی چھوڑ دیا جائے، حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ شتر بے مہار ہے کیا؟ اب اس کے خلقت پہ توجہ دلائی ہے، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کیسے اٹھائے گا؟ ہڈیاں جب گل جائیں گی، خاک ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ حقیر پانی نطفہ کی شکل میں نہیں تھا جو کہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، کتنے مدارج ہم نے اسے رحم مادر میں طے کروا دیے، ایک علاقہ بنایا، وہ لٹکا ہوا تھا رحم مادر سے ایک لوتھڑے کی شکل میں، پھر اس کا جسم بنایا، پھر اس کا تصفیہ کیا، بہترین شکل و صورت اسے عطا کی، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور پھر اسی میں سے، اسی نطفے میں سے جسے تم لاکھ بار جو خردبین کے نیچے دیکھو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ نے اسی نطفے سے تمہارے جو ہے وہ جوڑا بنا دیا، مرد بھی پیدا کر دیا، عورت بھی پیدا کر دیا، مؤنث بھی وہیں سے، مذکر بھی وہیں سے۔ جس نے ایسے پیدا کیا، تخلیق کیا تمہیں، عدم محض سے تمہیں وجود بخشا، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں جو ہے وہ زندہ کر دے؟ اس نے پہلی دفعہ کوئی شے بنانی مشکل ہوتی ہے، کوئی چیز کسی موجد نے ایجاد کرنی ہو تو اس سے ابتدا میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، لیکن جب ایک دفعہ بنا لے تو اگلی مرتبہ اگلا ماڈل بنانا اس کے لیے آسان بھی، اور اس میں وہ کئی اچھی ترمیم کر کے اور بہترین بنا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہمارا حال ہے، تو وہ جو خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور ٹھیک بنا دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ابھی انسان کیوں بھاگتا ہے آخر سے؟ اس کے لیے 3 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اچھی طرح۔ پہلی بات، بَلِ الْإِنسَانُ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہ بدعمالیاں جاری رہیں، جسے چسکا پڑ جاتا ہے حرام خوری کا، بدماشیوں کا، عیاشیوں کا، حرام کھانے کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا جس پر جاتی ہے جائے، میرا موج میدہ لگا رہنا چاہیے، کوئی دین کا نظام آ جائے گا، اگر میں آخرت کا تصور کروں گا، جزا و سزا کا معاملہ ہوگا تو وہ اسے درست اپنے آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ایسی موج میلہ لگا رہے، ایسی جو ہے وہ عیاشیاں جو ہیں وہ لگی رہیں، موجیں لگی رہیں، یہ فسق و فجور کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اس کے ذہن میں پھر وہ نکتہ چینیاں کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، پھر پوچھتا ہے وہ کب آئے گا وہ دن؟ ہم نے تو دیکھا کہ ہماری پچھلی بھی موجیں کرتے چلے گئے، آج ہمیں بھی بہت کچھ مل رہا ہے،
में हमने तो गिरफ्तें देखी कब आ जाती है, कब पकड़ आ जाती है, कब क़यामत आएगी, कब आएगी वो। ये कुरैश मक्का सरदार जो थे बड़े बड़े, वो तन दिया, ये नहीं कि अपने ये नहीं पूछते थे कि अपने किबला दुरुस्त कर लें कि भाई तारीख मिल गई है तो अब हमें बच जाना चाहिए, नहीं, ये तंज का अंदाज है। दूसरा जो बताया गया कि क्यों होता है वो है कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा। हुब्बे आजिला, हुब्बे दुनिया, ये उसे आंखें बंद करने पर मजबूर कर। तुम लोग इस आजिला की मोहब्बत में गिरफ्तार, आजिला की जल्दी चीज मिल जाने वाली जो नकद सामने है, और जाहिर है नकद हमारे सामने दुनिया की जिंदगी है। जन्नत हम में से किसी ने देखी नहीं, जन्नत का वादा तो क्रेडिट में है, अब नकद क्या है, वो दुनिया है। अगर यहां जो है वो करोड़ों मिल रहे हों और जरा सा झूठ बोलना पड़ रहा है, कहीं रिश्वत जो है वो उसका दरवाजा खोलना पड़ रहा है, कहीं जरा सा रास्ता टेढ़ इख्तियार करनी पड़ रही है, तो इंसान जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आखिरत का खौफ नहीं है, अगर ये यकीन है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बड़ी सख्त पकड़ होगी, एक तरफ हो जाए। लेकिन अगर वो आती है फिस्को फजूर का, हरामखोरी का, कहेगा पकड़ लो नोट, हम घर पर रद्द करने की क्या जरूरत है, इसलिए कि माल आ रहा है। ये हुब्बे दुनिया उससे मजबूर कर देती है कि वो इसमें मुंह मार दे। तीसरी बात जो बयान की गई वो इंसान के रवैये की, और वो है तकब्बुर और तमर्रुद इंसान। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। इंसान जब तकब्बुर में हो कि मैं कोई शय है, सूरह अलग के वो अल्फाज हैं, वो भी इसी के लिए है कि अबू जहल के लिए। और यहां भी मुफस्सिरीन का ख्याल है कि यहां जिस शख्स का बयान किया जा रहा है, ये कौन है, फला सद्दक़ वला सल्ला, मगर उसने ना सच माना, ना तस्दीक की, ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब, बल्कि इसके बरक्स उसने झुटलाया, वतवल्ला, और मुंह मोड़ दिया। तुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और फिर बड़ा यह करता हुआ जो है अपने घर वालों की तरफ चल गया, बेइतनाई बेरुखी। ये अबू जहल जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिल्लत का फिरौन करार दिया, इतना तकब्बुर था। जब कत्ल किया गया है तो गर्दन काटने लगे तो कहता है कि गर्दन जरा नीचे से रख के काटना ताकि नेज़े पे चढ़ाई जाए तो ऊंची नजर आए, पता चले किसी सरदार का सर। अंदाजा कीजिए इस कदर तकब्बुर, इतना तकब्बुर तो शायद फिरौन में भी ना। इस तकब्बुर की बुनियाद पर जब पूछा गया कि बताओ क्या मोहम्मद गलत कह रहे हैं, ये दावा सही नहीं है क्या? नहीं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर ईमान क्यों नहीं लाते? हमारी बनी हाशिम के साथ बड़ी मुसाबिकत रही है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, मुकाबला रहा है हमारा। अब मैं उनकी रिसालत को तस्लीम करूं तो मुझे माते हैं तो क्या रहना पड़ेगा, ये नहीं मैं कर सकता। तकब्बुर मार दिया। ये तकब्बुर भी इंसान को आखिरत से धूल में डाल देता है। ये तीन बुनियादी वजूहात, इसको फजूल का आदि होना, बलुरीदुल इंसान लियफ्जुरा। दूसरा कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला व तज़रून अल आखिरा, आखिरत को भूल जाता है, दुनिया ही दुनिया सामने रह जाती है। और तीसरा फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला तुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता औलादक फऔला तुम्मा औलादक। कितनी बदकिस्मती, कितनी बदकिस्मती, कितना नजदीक घर चल के जो है वो हिदायत पहुंच रही है, घर में दरवाजे पे दस्तक दे रही है, और फिर भी मैं ये इंतहा में फिर यहाँ नक्शा खींचा गया आखिरत का। वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह बकिया हिस्सा अगले पीरियड में इंशाल्लाह हम देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला समय की रहमत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। Gracias.
मुख्य